بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ زیادہ امید ہے کہ آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا اور کل ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے گی۔ اس لیے اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور قرآن کریم کی آیت جس کا تعلق ذی الحجہ سے ہے، انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ ذکر کیا جائے گا۔ قرآن مقدسہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی، جن میں پہلی چیز والفجر قسم ہے فجر کی۔ فجر کا وقت سحر کا وقت ہوتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ دوسری ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 رات کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں ہی وہ مفسر قرآن کے لقب سے مشہور ہوئے، وہ خود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ان 10 دنوں سے ولیال عشر کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی، اس کی تشریح میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو وہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مضبوط وہ کرتا ہے جس کی بات میں شک ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر شک ہو جائے تو ایمان نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں تو ان چیزوں کی قسم کھا کر ان کی حیثیت کو بتلایا کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت زیادہ ہے، اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر بھی جس طرح انسان قسم کھاتا ہے اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ میری بات میں مضبوطی ہو، دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ ادنا چیز کی قسم کبھی نہیں کھاتا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی قسم کھاتا ہے، جبکہ شرعی اعتبار سے تو صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ایسی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں یا کھلواتے ہیں جسے وہ زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں۔ جیسے عام طور سے کوئی کہتا ہے میرے سر کی قسم کھا لے، اپنی امی کی قسم کھا کے بتائے اس بات کو، گویا کہ ایسی چیز کی قسم کھلوائی جا رہی ہے جس کی تعظیم اس شخص کی نظر میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت اور بزرگی کو بیان کر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو اس کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے۔ پھر ذی الحجہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی عبادتیں بندوں کو دی ہیں، تمام تر عبادتیں اس ذی الحجہ کے مہینے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ نے 3 طرح کی عبادتیں بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں صرف بدن استعمال ہوتا ہے، جسے عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز اور روزہ۔ نماز اور روزہ ایسی عبادتیں ہیں کہ اس میں مال کا تصور ہی نہیں۔ آدمی غریب ہے تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی، مالدار ہے تب بھی پڑھنی پڑے گی۔
اسی طریقے پر غریب آدمی ہے، اس پر بھی روزہ فرض ہے، مالدار ہے اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ عبادت بدنیہ دوسری ہوتی ہے عبادت مالیہ، جس میں صرف اور صرف مال استعمال ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ۔ یہ عبادت صرف مالداروں پر، جو شریعت کی نظر میں مالدار ہوں، جنہیں صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر قربانی، یہ بھی صرف صاحب نصاب شخصوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو دوسری عبادت عبادت مالیہ ہے، جو کہ ایسے لوگوں کے ذمے میں واجب ہوتی ہے جو شریعت کی نظر میں مالدار ہوں، شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہوں۔ تیسری عبادت وہ ہوتی ہے جس میں بدن اور مال دونوں پائے جاتے ہیں، وہ من وجہ عبادت مالیہ ہے اور من وجہ عبادت بدنیہ ہے، جیسے حج۔ حج کے اندر بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے، آدمی بیت اللہ کا طواف کرے گا، اپنے بدن کا استعمال کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا تو بھی اپنے بدن کا استعمال ہوگا، مینا میں قیام ہوگا، میدان عرفات میں ٹھہرے گا، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائے گا تو اسی بدن اسی جسم کا استعمال ہوگا۔ اور مال بھی اس لیے پایا جاتا ہے کہ ایسے شخصوں کے ذمے میں حج فرض ہوتا ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ان پاس بیت اللہ تک یعنی حج کرنے کے لیے آنا جانا، اس کا کرایہ، جتنے دن وہاں ٹھہریں گے اس کا خرچ، اور اتنے ہی دنوں کا اپنے بال بچوں کا خرچ جس کے پاس موجود ہو، وہ استطاعت میں آتا ہے، ایسے شخص کے ذمہ حج فرض ہوتا ہے۔ تو اس میں مال کا بھی استعمال ہے اور بدن کا بھی استعمال ہے۔ یہ تینوں طرح کی عبادتیں، چاہے خالص بدنی عبادت ہو یا خالص مالی عبادت ہو یا ایسی عبادت ہو جس میں مال اور بدن دونوں استعمال ہوتے ہوں، تینوں طرح کی عبادتیں ذی الحجہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں، ذی الحجہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی عبادت اور اس کی فضیلت زیادہ واضح ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ہیں۔ گویا کہ ذی الحجہ میں جو اعمال کیے جائیں گے اور خصوصاً ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں اور پورے سال میں کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں میں جہاد کرے تو کیا اس کا یہ اعمال اس کے جہاد سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اس کے جہاد سے بھی افضل ہیں۔ آگے فرمایا البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال دونوں کو لے کر حاضر ہو اور پھر دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو واپس لے کر نہ آئے تو ایسا شخص افضل ہو جاتا ہے۔ اب اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے پسندیدہ ہیں، اتنے افضل ہیں کہ پورے سال میں تمام دنوں میں جو عمل کیے جائیں گے یہ اعمال بھی اس سے افضل رہیں گے۔ حتیٰ کہ جہاد جو کہ افضل عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد وہ عبادت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، یہ امت مسلمہ اس عمل کو کرتی رہے گی۔ امت مسلمہ کے اندر ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو جہاد پر قائم رہے گی، یہ ایسی عبادت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو اس وقت تک عزت افزائی فرماتے رہیں گے، یہ امت اس وقت تک سربلندی پر قائم رہے گی جب تک یہ جہاد کو اپنے ذمے میں لازم رکھے گی، جہاد کرتی رہے گی۔ ایسی عبادت کے متعلق صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد کی عبادت سے بھی افضل ان دنوں کی عبادت ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
جہاد سے بھی افضل ہو جائے گی، لیکن ایک جہاد ایسا ہے کہ جس میں انسان اپنا جان اور مال دونوں طرح کی عبادت جہاد میں لے کر حاضر ہو، پھر ایک کو بھی لے کر واپس نہ ہو، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جائے۔ تو ایسا شخص جو جہاد میں دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا اور پھر وہ شہید ہو گیا، نہ اس کا مال گھر لوٹا، نہ اس کی جان واپس گھر سلامتی کے ساتھ آئی، تو ایسے شخص کی عبادت ان دنوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ ان دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی اور تشریح فرمائی، فرمایا ان ایام میں سے، ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھ لینا یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر میں قیام کے برابر ہے، شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں بیان فرمائی، اور جب اس روایت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی عبادت یعنی روزوں کا بیان فرمایا، تو گویا کہ ایسی عبادت پائی گئی جس میں صرف بدن استعمال ہوتا ہے، اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو بھی بدن استعمال ہوتا ہے۔ رات میں قیام کرنا یہ شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے، اور رات کی عبادت میں صرف بدن استعمال ہوتا ہے۔ اور قربانی کی جاتی ہے تو اس میں مال استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر حج کیا جاتا ہے تو مال اور بدن دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو تمام تر عبادتیں، ہر طرح کی عبادت ان دنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ فضیلت خاص ان دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ایک تو فضیلت پورے مہینے کی، پھر قرآن کریم کی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے خاص 10 دنوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ فضیلت بھی اس لیے ہے کہ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور عبادتیں ان دنوں میں پائی جاتی ہیں جو سال بھر میں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ حج جیسی عبادت صرف ذی الحجہ میں پائی جاتی ہے، سال بھر میں حج ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سال بھر میں کوئی بیت اللہ میں حاضر ہو تو وہ عمرہ تو کر سکتا ہے، لیکن حج جیسی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ خصوصیت بھی صرف ذی الحجہ کی ہے۔ اسی طریقے پر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، اس دن کے اندر جو عبادت ہوتی ہے، عرفہ کا دن جو خاص حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس دن کا الگ سے روزہ رکھنا اس کی بھی اور فضیلت ہے۔ یہ عرفہ جیسا دن سال بھر میں کبھی نصیب نہیں ہوتا، وہ بھی ذی الحجہ کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر قربانی، سال بھر میں اللہ کی رضا کے لیے آدمی صدقہ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن قربانی کی عبادت خاص اسی ذی الحجہ کے 3 دنوں میں پائی جاتی ہے، جو کہ سال بھر میں نہیں پائی جاتی۔ بلکہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں قربانی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، جو کہ ان 3 دنوں میں قربانی ہی پسندیدہ ہے۔ تو یہ عمل بھی صرف اسی مہینے میں اور اس کے بھی خاص 3 دنوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر تکبیر تشریق، سال بھر میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن خاص جب یہ مہینہ آتا ہے اور 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن آتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک خاص عبادت ہوتی ہے، جو کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، کہ مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور عورتیں آہستہ کے ساتھ اپنی عبادتوں کے بعد اس عبادت کو اس تکبیر کو کہتی ہیں۔ تو تکبیر تشریق بھی صرف اسی ذی الحجہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی عبادتیں ہیں جو سال بھر کے اور کسی مہینے میں نہیں بلکہ صرف ذی الحجہ کے اندر پائی جاتی ہے۔
حتیٰ کہ اس مہینے کی فضیلت میں ایک چھوٹی چھوٹی عبادت پر اللہ نے وہ ثواب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، بلکہ جانور ذبح ہونے کے بعد اپنے ان بال اور ناخنوں کو کٹوائے۔ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ادھر تو جانور کی قربانی کا الگ ثواب، لیکن یہ ناخن وغیرہ جب جانور کی قربانی کے بعد کاٹے گا تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ لیکن اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ چاند جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے صرف ایسے شخص کے لیے، نہ کہ اور کسی کے لیے۔ اگر گھر میں قربانی ہو رہی ہے، والد صاحب کے ذمے میں قربانی واجب ہے، صرف وہ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے، تو صرف والد صاحب کے ذمے میں، والد صاحب سے متعلق یہ عبادت ہے، گھر میں اور کسی سے متعلق نہیں ہے۔ کہ ان کے لیے مستحب ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، بلکہ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد کٹوائے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ صرف مستحب امر ہے، نہ کہ فرض اور واجب۔ بہت لوگ اس چیز کو فرض اور واجب کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ جو قربانی واجب ہے، جس کا تعلق ہر صاحب نصاب سے ہے، جو شخص شریعت کے نظر میں مالدار ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ چاند نظر آنے والا ہے اور امید یہ ہے کہ آج ہی نظر آ جائے گا، تو آج جو شخص بال ناخن کٹوانا چاہے آج کٹوا لے۔ کچھ لوگ اس کی پوسٹ اس قدر ڈالا کریں گے، اس قدر ڈالیں گے ایسا لگے گا گویا کہ بڑی عبادت یہ ہے اور چھوٹی عبادت قربانی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی واجب عبادت ہے، وہ اہم ہے، اور اصل قربانی اسی وجہ سے ہے۔ اور جہاں تک ناخن بال کٹوانے کی مستحب امر ہے، اگر آدمی کٹوا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی چاند نظر آنے کے بعد بھی جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بعد میں بھی اپنے بال ناخن کٹوانا چاہے کٹوا سکتا ہے، لیکن اگر نہ کٹوائے، جانور ذبح ہونے کے بعد کٹوائے تو اس کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کٹوا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے ایک شخص ناخن اور سر کے بال وغیرہ نہیں کٹواتا، مونچھیں نہیں کٹواتا۔ اگر مونچھیں اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ ہونٹ پر آ رہی ہیں، پانی پیتے ہوئے پانی لگ کر جا رہا ہے، تو ایسی اتنی لمبی مونچھیں رکھنا حرام ہے۔ اور آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں نے کٹوا لی تو ہو سکتا ہے میری یہ عبادت ختم ہو جائے۔ ایک امر ہے مستحب اور ایک ہے مونچھوں کا اتنا بڑا رکھنا گناہ کبیرہ، تو آدمی گناہ کبیرہ سے بچے، اس مستحب امر کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے یہ امر مستحب ہے، اور اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی پر اتنے بڑے مہربان ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ایسی کرتا ہے جس کو عشقیہ عبادت کہی جاتی ہے، کہ گرمی کا موسم ہے، تھکا ہارا ہے، اتنی دور وہ مینا کے اندر ہے، وہ میدان عرفات میں تپتی ہوئی دھوپ میں آیا، وہاں سایہ نہیں۔ اب تو کچھ انتظامات ہو بھی گئے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر نہیں ہے۔ حاجی وہاں تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے جو مجنوں والی ادا ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یہ ادائیں کھڑ کیے ہوئے ہیں، تاکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشقیہ عبادت حاصل ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ کی محبت میں یہ اپنے لباس کا بھی اسے پتہ نہیں مجھے کس طرح کیا ڈھکنا چاہیے، کیا کھولنا چاہیے۔ وہ چیز ڈھکی ہے جو اللہ نے فرمائی، اور وہ چیز کھولتی جو اللہ نے فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حاجیوں پر اس قدر مہربان ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حج کی عبادت کے لیے نہیں آ سکے، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی محبت فرماتے ہیں کہ انہیں یہ نسبت، یہ بال کٹوانے کا مستحب امر دے دیتے ہیں، تاکہ انہیں حاجی سے کچھ نہ کچھ نسبت ہو جائے۔ چونکہ حاجی بھی احرام باندھنے کے بعد نہ بال کٹوا سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے بال جان بوجھ کر توڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو تاکہ یہ قربانی کرنے والے شخص، اور خاص طور سے وہ لوگ جو کہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے، کم از کم قربانی کرنے تک ایک حاجی کی والی تھوڑی سی ادا تو اپنا ہی لیں، تاکہ انہیں بھی ساری ادا نہ حاصل ہو، کم از کم اتنی تو حاصل ہو ہی جائے۔ اس لیے مستحب امر یہ ہے کہ انہیں
مکمل ادا عشق والی اللہ تعالیٰ سے اگر حاصل نہ ہو تو کچھ نہ کچھ مناسبت حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے یہ امر دیا گیا ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد سے آدمی اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، ایسا شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اگر قربانی واجب نہیں ہے، نہیں کرتا ہے، تو اس کے ذمے میں یہ مستحب بھی نہیں، اور عام شخص کے لیے بھی جو قربانی کرنا چاہتا ہے مستحب ہے۔ بال بڑے ہو گئے، ناخن میں گندگیاں بھر رہی ہیں، مونچھ بڑی ہوئی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کٹوانا بہتر ہے، کیونکہ نہ کٹوانے میں گندگی ہے اور کٹوانا صرف مستحب ہے، نہ کٹوانا مستحب ہے۔ بہرحال تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ آج زیادہ امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، تو جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ آج ہی ان چیزوں سے فارغ ہو لیں۔ بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو خاص فضیلت پورے مہینے کی عطا فرمائی، پھر ایک خاص فضیلت ان 10 دنوں کی، اور ان 10 دنوں میں بھی خاص فضیلت یوم عرفہ کی ہے۔ وہ حاجی کے لیے تو ایک الگ ہے، چونکہ حج کی اہم عبادت اور بنیاد میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ ایسی چیز ہے کہ اگر حاجی میدان عرفات میں نہ ٹھہرے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجبات میں سے ہیں، اگر وہ اس سے چھوٹ جائیں تو اس کا بدل ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذمے میں دم واجب ہوتا ہے۔ لیکن حاجی کے علاوہ بھی جو شخص حج کرنے کے لیے نہیں گئے، ان کے لیے بھی اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ سال بھر، ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے، اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک فضیلت پورے مہینے، پورے 10 دنوں کے روزوں کی ہے جو 9 دن رکھے جاتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر۔ لیکن خاص یوم عرفہ کا روزہ، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے سے سال بھر پہلے کے گناہ معاف فرما دیں گے اور سال بھر بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ خاص فضیلت عرفہ کے دن کی ہے۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سے ثابت ہے۔ ہمیں اس مہینے کی خاص طور پر ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ابھی چونکہ 10 دن باقی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ہم قربانی کریں۔ باقی قربانی کی فضیلت کے متعلق اگلے ہفتے چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ ابھی ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنی ہے۔ جو قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو ہمارے میں سے کچھ لبرل لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے متعلقین میں سے بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر 5-10 ہزار روپے کا تم حصہ کر رہے ہو تو یہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے اتنی رقم صدقہ کر دو، اس میں جانور کو ذبح کرنے سے بھی اور مارنے سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری عبادت بھی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت پسند نہیں ہے جتنی یہ عبادت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، قربانی کا بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اگر ان دنوں کے اندر آدمی 10-20 ہزار نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر دے اور قربانی نہ کرے، پھر بھی اس کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ ایسی عبادت۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی عقل کے مطابق نہیں گزارتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مرنے مٹنے والے لوگ ہیں، اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم آنے کے بعد سے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ ہر سال قربانی کی ہے، کم سے کم 2 دمبے تو کیا کرتے تھے آپ، ایک اپنی جانب سے، پوری امت کی جانب سے، اور بعض سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی زیادہ کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ لبرل لوگوں کا قول، بلکہ یہ بات عقل سے پرے ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی دنیا میں قربانی کرتے ہیں، اتنی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر یہ سارا پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد کوئی کالج اور یونیورسٹی بنا دی جائے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ عقل کی بات پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ بات عقل کے خلاف ہے۔
صرف قربانی کے وقت یہ بات لوگوں کو یاد آتی ہے، پورے سال میں یاد نہیں آتی۔ یہ بات تو تب یاد آنی چاہیے تھی جب امبانی کے یہاں اس کے بیٹے کی سگائی تھی اور ایک ایک ڈانسر کو 72 کروڑ روپے دیے گئے تھے کہ دوسرے ملکوں سے ایک ڈانسر بلائی گئی جن کئی 62 یا 72 کروڑ روپے میں ایک دن کے لیے اسے نچوایا گیا۔ اگر کوئی اتنا بڑا سمجھدار تھا اسے یہ آئیڈیا دے سکتا تھا کہ آپ اس کو نچوانے کے بجائے اتنے کروڑ میں یونیورسٹی بنا دیجیے، لیکن اصل ٹارگیٹ ہماری عبادتیں ہوتی ہیں اور سیدھے سادھے لوگوں کا ذہن بنانا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے پر ان عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا والے کتنی عقل کی باتیں کریں، ہمارے لیے عقل سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں جسے اللہ نے وسعت دی ہو کہ وہ قربانی کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔